महंगाई ने इस वक्त आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और हैरत की बात यह है कि महीने में 3-3 दफा पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर महीने बिजली की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, आटा, घी, तेल कीमतें कहां से कहां तक पहुंच गई है, दवाइयों की कीमत कहां से कहां तक पहुंच गई है। और वजीर आजम साहब है कि वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को शाबाश देता हूं, महंगाई कम हो गई। वजीर आजम साहब हकीकत का सामना करें, हकीकत से नजरें ना चुराएं, हकीकत को तस्लीम करें। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है और उसने आम आदमी का जीना हराम किया है। तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और एएनपी के प्लेटफॉर्म से भी आज ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो माशी तबाही है, जाहिर बात है कि हम इसके खिलाफ भी भरपूर आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज चैलेंज करता हूं और अल्लाह 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 मुझे तकब्बुर से बचाए, लेकिन मैं आज चैलेंज करता हूं, मेरे 5 साल हुकूमत में कोई एक सबूत, एक वीडियो लेकर आए जहां पर मेरे मेंबर ने 1 रुपया भी लिया हो सेनेट के इलेक्शन के लिए, 1 रुपया। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। सेकेंडली, इमरान साहब ने 20 आदमी कब निकाले? 2018 में। एएनपी की एक तारीख है, सबसे पहले एएनपी ने 90s में अपने मेंबर्स को निकाला वोट बेचने पर। 1 दफा नहीं, 2 दफा हमने निकाला है, 2 दफा। और जब चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पूरा का पूरा अस्तबल बिक गया, तो वाहिद एएनपी थी जिसका एक सेनेटर थी, उस एक को भी हमने उस बुनियाद पर फारिग कर दिया पार्टी से। ये हम थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो कत्तन, ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, अब नंबर 1 ये कि ओपन बैलेट का जो कानून है, अगर हुकूमत इतनी ही संजीदा है हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए, तो सेनेट के इलेक्शन जब चेयरमैन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, उस वक्त ऐसे कानून साजी की बात क्यों नहीं हुई? उस वक्त तो मतलब और मकसद सेनेट के चेयरमैन को बचाना था। इससे भी ज्यादा अहम यह कि 2018 से हम चीख रहे और चिल्ला रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। आज तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हुकूमत ने कानून साजी के लिए राब्ता क्यों नहीं किया? सिर्फ सेनेट इलेक्शन से क्यों रिगिंग को खत्म करना है? पूरे के पूरे इलेक्शन निजाम को ठीक करें, पूरे के पूरे इलेक्शन निजाम को ठीक करें। सिर्फ सेनेट इलेक्शन के निजाम को ठीक करने से मसला हल नहीं होगा, पूरे इलेक्शन रिफॉर्म से मसला हल होगा। और फिर अगर चले सेनेट के लिए करना है, तो क्या यह तरीका होता है लेजिस्लेशन का? जब भी इंपॉर्टेंट और अहम लेजिस्लेशन आप लेकर आते हैं या कोई भी लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, उसको पहले हाउस में लाकर कंसर्न कमिटी रेफर किया जाता है। कंसर्न कमिटी में मुतलका कमिटी पे उस पर डिस्कशन होती है और उसके बाद फिर वो हाउस में पेश किया जाता है। फिर हाउस में उस पर डिबेट होती है और उसके बाद फिर वोटिंग होती है। यह कौन सा तरीका है कि आप उसी दिन बिल लेकर आए, उसी दिन उसको बलडोज करना चाहे? ना कमिटी में डिस्कशन, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन। और अगर कोई कहे कि इस पर डिस्कशन करे तो दूसरी तरफ से जो उसके साथ सलूक किया जाता है असेंबली में, वो भी सब आपने देखा है। तो लिहाजा हम कानून साजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से
سپریم کورٹ میں کیس ہوتی ہوئے یہ گئے ہیں آرڈیننس کی طرف, اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو بلڈوز کرنا چاہا, ہم اس غیر سیاسی اور غیر آئینی طریقہ کار کے خلاف ہیں. حکومت ٹھیک طریقے سے آئے پھر دیکھیں گے, لیکن اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. ہاں, اور آپ کا یہ جوائنٹ کینڈیڈیٹس کا بالکل پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اسٹریٹجی بنائیں اور اس پر کام کریں. بالکل یہ فیصلہ ہمارا ہے. یہاں لوگ پیسے دے رہے ہیں سینیٹر منتخب ہونے سے پہلے, وہاں پر اس سینیٹر بیچارے نے منتخب ہونے کے بعد ان کے لیے اپنے اپارٹمنٹس میں صرف رہنے کا بندوبست کیا تھا بس. اب اگر اپارٹمنٹ میں رہنے کا بندوبست کو آپ ریگنگ کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو پھر الیکشن ریفارمز میں شامل کر لیں گے, لیکن کسی قسم کی کوئی سیاسی رشوت کسی کو نہیں دی گئی. وہ اپنے خرچے پر گئے, وہاں پر رہے اور پھر واپس آ گئے. یہ تو وضاحت ایک. سیکنڈلی, میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو خاص کر دھرنے کی آپ نے بات کی, تو ہمارے ساتھ تو امپائر بھی نہیں ہے. دھرنے میں تو امپائر ان کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. امپائر ان کے ساتھ تھا, 126 دن وہ وہاں بیٹھے اور حکومت نہیں گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دس, انہوں نے امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر دھرنا دیا تھا. ہم پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ ملا کر لانگ مارچ کر رہے ہیں. اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس حکومت کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی. یہاں پر یہ جو حکومت ہے سو کالڈ, یہ پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے, آئسولیٹڈ. تیسری بات یہ کہ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ہم جائیں اسلام آباد اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے آ جائیں. اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم جائیں, اپنی پوری کوشش کریں, لیکن جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید وہ فوری طور پہ حاصل نہ ہو, لیکن حاصل کرنے کی شروعات کے پروسیس اور عمل کا آغاز ہو جائے. جو انوائرمنٹ بننا چاہیے وہ انوائرمنٹ بننا شروع ہو جائے. اور لاسٹلی, تحریک جو ہوتی ہے یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے. جینوئن پولیٹیکل سیاسی تحریک جو ہوتی ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ اور بڑی ہمت اور بڑا وقت درکار ہوتا ہے. اور ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ ہم 2020 نہیں کھیل رہے, ہم ٹیسٹ میچ کھیل رہے, اور انشاءاللہ ہماری تیاری بھی ٹیسٹ میچ کے حساب سے ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو بھائی اس طرح ہے کہ جہاں تک باقی پارٹیز کے کارکنوں اور ان کی شرکت کا سوال ہے, میرا ان پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں, نمبر 1. لیکن میں جس جلسے میں بھی گیا ہوں, کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں وہاں کے حالات اور واقعات کے مطابق, لیکن میں نے ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو دیکھا ہے, اور میں تمام سیاسی کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج تک اس تحریک کا ساتھ دیا ہے. آپ نے اسپیسیفکلی کہا کہ جی ریزگنیشنز کے حساب سے ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے. 20 سپٹمبر 2020 جس دن اے پی سی منعقد ہوئی, اور کچھ نہ کرے اس تاریخ کی اے پی سی کی ڈکلیریشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو ہمارا مشترکہ اعلامیہ تھا نا, وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں دیکھ لیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس میں پارلیمنٹ کے اندر اس حکومت کو ہٹانے کی کوشش کا ذکر ہے, اس میں سیاسی میدان میں سیاسی جدوجہد کا ذکر ہے, اور اس میں ایک آپشن کے طور پر ریزگنیشنز کا ذکر بھی ہے. سو نمبر 1 تو یہ کہ رائٹ فرام ڈے 1 ریزگنیشنز واز ناٹ دا اونلی آپشن, ریزگنیشنز ور ون آف دا آپشنز. اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. سیکنڈلی, ریزگنیشنز یا استعفے دینے پر کسی کو اعتراض اور اختلاف نہیں ہے.
بائی دا وے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک ANP کا تعلق ہے، ایک MNA بلوچستان کے اور پختونخوا کی جتنی بھی MPs ہیں وہ تمام کے استعفے جو ہیں وہ ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. اب ڈیسائیڈ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ استعفے ہم نے کب دینے ہیں. سینٹ کے الیکشنز کو ہم روکنا چاہتے تھے، استعفوں سے ہم وہ الیکشنز کو روک نہیں سکیں گے. واک اوور حکومت کو ہم سینٹ میں نہیں دے سکتے. کل کو اور تو چھوڑے، سینٹ میں ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی اور وہ آ جائے اور یہاں پر سب سے پہلے 18ویں ترمیم پہ حملہ کر دے، پھر تو وہ واک اوور ہم ان کو نہیں دے سکتے. سینٹ کا میدان ان کے لیے اب ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اگر ہماری مستعفی ہونے سے سینٹ کا الیکشن رکتا، بالکل یہ استعفے ابھی تک جمع ہو چکے ہوتے. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سینٹ الیکشنز کے بعد ہم نے استعفے کب دینے ہیں. اس پر PDM میں مشاورت ہوگی اور مشاورت کے ذریعے جو مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا.